تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وما قتلوہ یقینا، یقیناً عیسیٰ ابن مریم کو قتل نہیں کیا گیا ہے، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ ان کو بلند کر لیا گیا ہے اللہ کی طرف۔ اب یہ ساری باتیں اتنی ڈیٹیل کے ساتھ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کیوں کہی جا رہی ہیں؟ کیونکہ موجودہ دور میں بھی اور آج سے 1500 سال پہلے بھی عیسیٰ ابن مریم کے نام پر سب سے بڑے پیمانے پر شرک ہو رہا تھا، ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور دیکھو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تو سب سے زبردست غالب ہستی ہے اور الحکیم ہے، ہر کام میں اس میں بے شمار حکمتیں ہیں۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور دیکھو جو کوئی اہل کتاب ہیں إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، وہ ضرور ایمان لے آئیں گے قبل موتی، ان کی موت سے پہلے پہلے تک۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن یکون علیہ شہیدا، وہ اس پر گواہ ہوں گے۔ دیکھیں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے نزول مسیح کا بھی یہاں پر اشارہ بتا دیا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تک اس روئے زمین پر تھے، جب 23 سال کی عمر میں ان کو بلند کیا گیا ہے آسمانوں پر، اس وقت تو آتا ہے کہ 12 حواری تھے ان کے ساتھ جو ایمان لے کر آئے تھے، اور پھر ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، اور پھر اس کے بعد ان کے نام پر جو عیسائیت پھیلی ہے اس کے اندر اتنے فرسودہ عقائد تھے، اتنی منگڑت اس کے اندر نظریات شامل ہو گئے تھے کہ اصل دین جو عیسیٰ ابن مریم لے کر آئے تھے وہ بہت دور رہ گیا۔ یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن کی روشنی میں یہ بات۔ اچھا دیکھیں یہ چیز صرف یہاں تک نہیں رہی ہے، اب یہ عقیدے جس کو سب سے پہلے ہمارے سب کانٹیننٹ کے اندر اس کا انکار کیا گیا ہے، یعنی کہ حیات مسیح کا، کہ عیسیٰ علیہ السلام ابھی زندہ ہے، آسمانوں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا ہے، اور پھر نزول مسیح، ان کو دوبارہ نازل کیا جائے گا عیسیٰ ابن مریم کو۔ اس عقیدے کا انکار کرنے والا جو پہلا شخص ہے غلام احمد قادیانی ہے تھا، جو قادیانی ہیں وہ ابھی بھی جس کسی سے بات کرتے ہیں وہ سب سے پہلے یہی عقیدہ منوانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ اس بات کو مانتے ہو یا نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ زندہ نہیں ہیں، ان کو موت آ چکی ہے۔ اور یہ عقیدہ غلام احمد قادیانی جو دجال گزرا ہے اس نے بڑی نیک نیتی کے ساتھ عمل کیا ہے، کیونکہ اس نے جھوٹی نبوت کا اعلان کرنا تھا، دعویٰ کرنا تھا، تو اپنی نبوت کے دعوے کی راہ کو ہموار کرنے کے لیے اس نے امت میں یہ عقیدہ انجیکٹ کر دیا، اور پھر اس کے بعد اس عقیدے کو جو تقویت دی ہے منکرین احادیث نے اس عقیدے کو مزید تقویت تک پہنچایا ہے، اور ان لوگوں میں سب سے ٹاپ آف دا لسٹ جو شخصیت ہے وہ ہے غلام احمد پرویز۔ آپ دیکھیں دونوں نام کے اعتبار سے غلام احمد ہے، یعنی کہ احمد بھی نبی علیہ السلام کا ایک نام ہے، احمد قرآن مجید میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نبی بھیجنے ہیں جن کا نام اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر احمد رکھا ہے، تو غلام احمد اپنے آپ کو غلام احمد کہلواتے ہیں، لیکن حرکتیں دیکھیں ان کی، دونوں نے نام دیکھیں کتنا پیارا رکھا ہوا ہے، لیکن سارے کے سارے غلامی کے کام نہیں کر بلکہ ان کے مخالفین والے کام کر رہے ہیں۔ اور پھر دور حاضر میں اس عقیدے کو جو گود لے لیا کہنا چاہیے یا مزید اس کو ہوا دی ہے وہ ہمارے محترم احمد جاوید احمد غامدی صاحب نے دیے۔ تو جاوید احمد غامدی صاحب اس عقیدے کو اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ مطلب ویسے اس کے علاوہ، اس عقیدے کے علاوہ اگر ان کی کنٹریبیوشن دیکھی جائے دین کے حوالے سے، جاوید احمد غامدی صاحب کی بہت زیادہ انہوں نے دین کو آج کے دور میں نیو مسلمز جو ہیں ان کے لیے بھی اور ہماری نیو جنریشن جو ہے ان کے لیے بھی بہت محنت سے کام کیا ہے، اور دین کے اندر بہت بنیادی عقائد انہوں نے درست کیے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ ایک جو مین پوائنٹ تھا ان کی غلطی کا اس کو بھی ذکر کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو جاوید احمد غامدی صاحب کو مغالطہ لگا ہے، یا اسی طریقے سے ان کو علم پہنچا ہے، یا اپنے سمجھ کے اعتبار سے وہ یہی کچھ سمجھ پائے ہیں کہ اب عیسیٰ ابن مریم روح زمین پر دوبارہ نہیں اتارے جائیں گے، اور کچھ سلفی حضرات تو نہیں کہیں گے بلکہ اہل حدیثوں میں بہت چند ایسے علماء ہیں جو اس بات کو درست مانتے ہیں جو جاوید احمد غامدی صاحب نے عقیدہ پروپیگیٹ کیا ہے امت کے اندر، کہ عیسیٰ علیہ السلام اب اس روئے زمین پر دوبارہ نہیں اتارے جائیں گے۔ وہ بیسیکلی دیکھا جائے تو قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت نمبر 157 سے لے کر 159 تک میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس کا انکار کر رہے ہیں۔ بیسیکلی ہم جاوید احمد غامدی صاحب کو نہیں غلط کہہ رہے ہیں، بلکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جاوید احمد غامدی صاحب قرآن مجید کی ان آیات کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں بتا رہا ہے کہ نہ وہ قتل ہوئے، نہ وہ سولی چڑھائے گئے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اپنے پاس اٹھا لیا، اور ان کے مخالفین جس بات پر اختلاف کر رہے ہیں ان کو شک میں ڈال دیا، وہ اپنے گمان کی پیروی کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ضرور موت سے پہلے پہلے، یعنی کہ ابھی موت آئی بھی نہیں ہے، ہر شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے گا۔
تو دیکھیں اس کے اندر ان کے واپس نزول کا بھی اشارہ بتا دیا گیا ہے. اور یہ سب کچھ کام کیوں ہوگا؟ جس طریقے سے جاوید احمد خان صاحب سوالات اٹھاتے ہیں کہ ایک ہستی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز کیا ہے، عیسیٰ ابن مریم، اب وہ پھر امتی بن کر آئیں گے، یعنی کہ ان کا درجہ کم کر دیا جائے گا. بھائی آپ کو یہ کس نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ ان سے نبوت کا درجہ چھین لے گا؟ اللہ تعالیٰ ان سے نبوت کا درجہ نہیں چھینیں گے. لیکن ہر نبی کی بھی یہ دعا رہی ہے کہ ان کو نبی علیہ السلام کا امتی بنایا جاتا. اور اس کے حوالے سے نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمائی ہے کہ یہ دعا حضرت عیسیٰ ابن مریم کے حق میں قبول ہو گئی اور پھر وہ آئیں گے. بخاری میں اور مسلم کی احادیث درجنوں اس کے پر گواہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اعتبار سے جب دجال کسی کے قابو نہیں آ رہا ہوگا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کو بیت المقدس میں، یروشلم ایلیا جس کو کہتے ہیں، وہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا اور عیسیٰ ابن مریم 2 فرشتوں کے پروں پر ہاتھ اپنے بازو رکھے ہوئے ہوں گے، اور پھر اس کے بعد جو گنبد صخرہ اس کے گنبد کے اوپر ان کا نزول ہوگا، اور امت جو ہے، مسلمان جو ہیں وہاں پر نماز پڑھ رہے ہوں گے، اور نماز پڑھنے والوں میں سے ہی ایک شخص اس طریقے سے حیرانی کا اظہار کرتے ہوئے کہے گا کہ یہ کیسا ماجرا ہے، یہ کیسا نظارہ ہے، یہ کیا حال ہے اس وقت. تو پھر اس وقت جو اس محفل میں موجود ہستی ہوں گی وہ گواہی دیں گی کہ یہ عیسیٰ ابن مریم ہے، اللہ کے رسول ہیں اور نبی علیہ السلام کے امتی کی حیثیت سے اس امت میں نازل ہوئے ہیں. وہ جو گواہی دینے والی ہستی ہوں گی وہ ہوں گی امام مہدی علیہ السلام. اور امام مہدی علیہ السلام کا بھی ظہور اس وقت سب کو علم میں آئے گا، حالانکہ وہ بہت پہلے پیدا ہو چکے ہوں گے اور امت کو ایک ٹیم کی حیثیت سے، لیڈر کی حیثیت سے لیڈ کر رہے ہوں گے. لیکن چونکہ دجال کا فتنہ اتنا بڑا ہوگا کہ وہ امام مہدی علیہ السلام کے قابو نہیں آئے گا، تو اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کو جو ہے دنیا میں بھیجیں گے اور پھر وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر دجال کے خلاف جنگ کریں گے. یہ چیز ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ تھی، جس کی وجہ سے میں نے یہاں پر پہلے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرنا ضروری سمجھا. پھر آگے یہ بھی بتانا تھا کہ دجال کے حوالے سے اکثریت مسلمانوں کی جو ہے وہ تشنیگی کا شکار رہ جاتی ہے. دجال مطلب ایسی ہستی ہوگی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو یہ قدرت دی ہوگی کہ اس کے حکم سے بارش برسے گی، زمین بھی سبزہ اگائے گی، اور جو لوگ بابوں بزرگوں کے ماننے والے ہیں وہ اس کی یہ کرامات دیکھ کر اس کو بڑا بزرگ اپنا مان لیں گے، اس سے انسپائر ہو جائیں گے، اس کو اپنا بڑا مان لیں گے. لیکن جو قرآن و سنت کے ماننے والے ہوں گے وہ تو یہ کہیں گے کہ بھائی قرآن میں دکھاؤ کہ اللہ کے سوا بھی کوئی یہ کام کر سکتا ہے.